السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ڈیفینس اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ براس ٹیکس نے اقبال پر اسٹار کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. آج اس کی ایک نئی قسط ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. ہم نے اپنی لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کیے وہ تمام واقعات جن کا تعلق پاکستان کے آج کے جو موجودہ حالات ہیں ان سے تھا، لیکن آج کی ایپیسوڈ اور آنے والی مزید جو ایپیسوڈز ہیں وہ اس لحاظ سے بہت دلچسپی کا باعث ہوں گی کہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے ان تمام واقعات کو جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہوگا، جن کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی زید صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ زید صاحب بتائیے، ویورشپ ہماری بہت زیادہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے اس خصوصی جو ہم نے سلسلہ شروع کیا اس حوالے سے. ایک تو رسپانس بھی ہمیں تھوڑا سا آج بتائیے کہ کیسا سو فار آ رہا ہے اور پھر پروگرام شروع کیجیے. دیکھیے معروف، جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں پاکستان کے آج کے جدید دور کے سارے واقعات کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ حیرت انگیز اشعار جن کا تعلق اس ملک کی سوسائٹی سے، اس کی جوڈیشری سے، اس کی اکنامکس سے، اس کے حکمرانوں سے، اس کے میڈیا سے اور معاشرے میں جو اخلاقی زوال برپا ہو جائے گا اور جو پیدا ہوگا، اور آج ہم وہ ساری مثالیں اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں نا امیدی اور مایوسی کے ایک عجیب فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری تاریخ میں کبھی اس سے زیادہ بدترین حکمران کبھی نہیں آئے ہوں گے جتنے آج ہمارے اوپر مسلط ہیں. یہ تاریخ کا ایک المیہ ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہم نے پروگرام کا اختتام کیا تھا پچھلی مرتبہ، وہ افغان ریزسٹنس پہ کیا تھا. نعمت اللہ شاہ ولی نے حیرت انگیز طور پر اس بات کی نشاندہی کی تھی، یہ بتایا تھا کہ ان تمام حالات میں مغرب کی مزاحمت کرنے کے لیے افغان قوم اٹھ کھڑی ہوگی. افغانستان کے لوگوں نے، مسلمانوں نے، مجاہدین نے 2 مرتبہ ایک باقاعدہ اپنے وقت کی سپر پاورز کو مزاحمت دی ہے. ایک مرتبہ 79 کے بعد کہ جب سوویت انویژن ہوتا ہے، اور دوسرا 9/11 کے بعد 2001 کے بعد جب نیٹو اور امریکن انویژن ہوتی ہے افغانستان پہ، اور وہ جنگ ابھی بھی جاری ہے. آئندہ آنے والے دور کیا ہے، اس میں کیا ہونے والا ہے؟ ہم اس لحاظ سے، آپ نے فیڈ بیک کی بات کی، ہمیں غیر معمولی رسپانس پوری دنیا سے اس حوالے سے آ رہا ہے. بیکاز ایک سمپل ورڈ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کبھی بھی اسپرچل ڈائمینشن کا ایکسپوجر نہیں ہوا، دے آر ان اسٹیٹ آف ڈس بلیف کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. دس از ٹو ایکوریٹ، دس از ٹو فیسنیٹنگ ٹو بی ٹرو. مگر وہ تمام لوگ کہ جو روحانی ڈائمینشن سے واقف ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ نے، جن کے ضمیر کو روشن کیا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اس ڈومین کو سمجھتے ہیں، خاص طور پر فقراء، اولیاء، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے اہل نظر صاحب بصیرت لوگوں سے نسبت اور تعلق رکھتے ہیں، وہ تمام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. اور دے آر ناٹ سرپرائزڈ بٹ دے آر فیسنیٹڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اس طرح کبھی نعمت اللہ شاہ ولی کو ڈسکس نہیں کیا گیا. کیونکہ ہمیں جو مینوسکرپٹس بھیجے ہیں لوگوں نے، جو لوگوں نے کتابیں بھیجی ہیں، جو نسخے بھیجے ہیں، جو ہمارے پاس الیکٹرانک فارم میں بھی ہیں، پرنٹڈ فارم میں بھی ہیں، وہ بہت زیادہ پرانے ہیں. یعنی 100 سال پرانے نسخے ہیں، اور بڑے بڑے اسکالرز کے لکھے ہوئے ہیں، انڈیا کے چھپے ہوئے ہیں. انڈیا کے مختلف دور میں، مختلف تاریخوں میں لوگوں نے ان کو چھاپا ہوا ہے. اور یہ تمام شعر ظاہر ہے ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں بنائے ہیں. یہ تمام کتاب لوگوں نے کئی نسخے ان کے جو بکھرے ہوئے تھے، کیونکہ انگریزوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی اس کے چھپنے پہ، تو لوگ ان کو زبانی یاد کر لیتے تھے، چھوٹے چھوٹے ورقوں میں لکھ لیتے تھے. اور ان کو کمپائل کرنے کے بعد جب لوگوں نے دوبارہ ان کو بک فارم میں دی تو کچھ اشعار میں فرق آ گیا، تغیر، چینجز آ گئے، سیکوینس بھی ڈسٹرب ہوا. تو بہت زیادہ لوگوں نے پہلے سے کام کیا ہوا اس بات پر کہ تمام دنیا سے نسخے منگوا کے لوگوں نے جن کے پاس جہاں ملے ان کو جمع کر کے لوگوں نے ہمارے لیے بھی ایک سرپرائز تھا، ہمارے لیے بھی، اور ہم نے بھی. لیکن چونکہ جیو پولیٹیکل انالیسس ہماری اپنی اسپیشلائزیشن ہے، تو ہم نے ان تمام اشعار کو تو لیا، لیکن ان کی ترتیب ہم خود بنا رہے ہیں، بالکل، اور ان کا انالیسس بھی ہم خود کر رہے ہیں. دیکھیے آنے والے دور میں اگر آج کے دور کی آپ دنیا کی جیو پالیٹکس دیکھیے تو ایک طرف آپ کو چائنا اور رشیا بیسڈ SCO کیمپ، ملٹری کیمپ نظر آتا ہے. ایک کلیکٹو سیکیورٹی کا ایک پورا نظام قائم ہو رہا ہے جو کہ آپ کو سینٹرل ایشیا میں اور چائنا میں نظر آتا ہے. اس کے مقابلے پہ ایک مغربی الائنس ہے کہ جو امریکنز اور نیٹو کا الائنس ہے. اور پھر پورا میدان جنگ جو علاقہ بنا ہوا ہے وہ سینٹرل ایشیا سے لے کر مڈل ایسٹ تک، جس کو یہ گریٹر مڈل ایسٹ کہتے ہیں، یا خراسان اور افغانستان اور پاکستان کا یہ تمام علاقہ اس وقت اگر پوری دنیا کے لیے بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے تو وہ یہ خطہ ہے. ایک بات تقدیر کے حوالے سے یاد رکھیے گا، یہ بات علامہ اقبال کے پروگرام میں بھی ہم نے بہت تفصیل سے اس کو ڈسکس کی ہے کہ اقبال کی ڈاکٹرن کے لحاظ سے بھی انسان کی تقدیر
اس کی اپنی تدبیر سے تبدیل کی جا سکتی ہے اگر اس کا اپنے اللہ سے ایک روحانی تعلق موجود اور قائم ہے۔ کہتے ہیں دعائیں جو ہیں وہ رخ موڑ دیتی ہیں تقدیروں کی۔ دعا بذات خود ایک روحانی فورس ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، تو اس کا مطلب ہے کہ دعا بھی ایک اسپرچل فورس ہے کہ جو ڈیسٹنی تبدیل کرتی ہے۔ It builds up the connection۔ اور اسی طرح انسان کی دعا اس کی تدبیر پر بیس کرتی ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، پھر امتحان دے کے بچہ آتا ہے، پھر کہتا ہے اب دعا کیجئے کہ اس میں اللہ برکت ڈال دے اور میرے نمبر ٹھیک آ جائیں۔ اسی طرح دعا ہوا میں نہیں ہوتی، کسی اسباب پہ ہوتی ہے، کسی سورسز اور ریفرنس پہ ہوتی ہے، کسی پلاننگ پہ ہوتی ہے۔ تو جس کانسیپٹ کو اب ہم بتانے جا رہے ہیں کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت واضح احادیث بتائی ہیں اس دور کے حوالے سے، جس کو آخری زمانہ کہتے ہیں، آخری دور ہے۔ اس میں چاہے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہو، چاہے آرمگیڈن ہو، وہ فائنل کانفلکٹ کے جو مغرب کے ساتھ ہونا ہے، چاہے غزوہ ہند کی بات ہو، چاہے خراسان سے مسلمانوں کے اٹھنے کی بات ہو، چاہے اصفہان کے یہودیوں کا ذکر ہو، یہ تمام باتیں احادیث مبارکہ میں بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ اور اگر کسی صاحب بصیرت، صاحب نظر، سیر بزرگ کی کوئی باتیں احادیث شریف کے مطابق ہیں تو ان کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ بالکل۔ اگر کانفلکٹ میں ہے تو پھر آپ کہیں کہ ہاں یہ غلط بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ حدیث شریف اتھارٹی اور ریفرنس ہے۔ اسی طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقدیر لکھ دی ہے کہ جو چیز ہونے جا رہی ہے، اگر مسلمان اس تقدیر کو اپلائی نہیں کریں گے، امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس تقدیر کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کر دے گا، پاس کر دے گا۔ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے استبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، تم اللہ کا کام نہیں کرو گے، اللہ تم کو بدل دے گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، وہ دوسری قوم لے آئے گا۔ اللہ محتاج نہیں ہے۔ تو انسان کی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو اللہ کی طرف سے کوئی اسپرچل انفارمیشن اور نالج مل جائے تو وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے، اپنے وقت کو استعمال کرتے ہوئے جو وقت اس کو اللہ نے دیا ہے، تقدیر کا حصہ بنے۔ ہمارا سارا پروگرام اور ایمفسس جو اسپرچل ڈائمنشن کا ہے وہ یہی ہے کہ جب اسپرچل فورسز کی ہم بات کرتے ہیں، جب ہم ابابیلوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم ملائکہ کے نزول کی بات کرتے ہیں، قرآن میں چونکہ ایکچوئل فزیکل بیٹل فیلڈز میں اسپرچل فورسز کی ڈائریکٹ انٹروینشن کا ذکر کیا ہے، انکار کی تو کوئی وجہ ہی نہیں، وہ انکار کر نہیں سکتا۔ اسی طرح جب صحابہ نے اور مسلمانوں نے کئی سو سال تک اپنی ملٹری اسٹریٹجیز بلڈ کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پہ جو قسطنطنیہ کے حوالے سے تھی، کہ جو غزوہ ہند کے حوالے سے ہے، تو آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم اپنی غزوہ ہند کے حوالے سے اپنی جنگی حکمت عملی کو بلڈ کیوں نہیں کر سکتے ان احادیث مبارکہ کے اوپر جو حضور نے اس حوالے سے فرمائی ہیں۔ ہم نے اپنی دفعہ ہمیں اتفاق ہوا کچھ عرصے پہلے عمرے پہ جانے کا، تو ہم نے عرب اسکالرز سے بات کی، جو ام القریٰ یونیورسٹی جو مکے کے پاس ایک بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے بڑے بڑے جیہد اسکالرز سے ہم نے بات کی کہ عرب اسکالرز غزوہ ہند کی حدیث کی بات کیوں نہیں کرتے، اور وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے باقاعدہ حدیث کی کتابیں منگوائیں، نکالیں، دیکھیں، اور واقعی اس میں جب وہ حدیثیں ان کے سامنے تھیں تو کہنے لگے کہ واقعی ہم نے توجہ نہیں دی ان کے اوپر۔ کہنے لگے ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید یہ غزوہ ہند کی حدیثیں پچھلے زمانے کی ہیں، یعنی جب ہند پہلے کیپچر ہو چکا ہے، لیکن جب دوبارہ ان کے ساتھ اس پر بات ہوئی اور انہوں نے غور سے اس کو دیکھا تو ایکنالج کیا انہوں نے کہ ہاں یہ حدیثیں تو آخری زمانے کی ہیں، پہلے زمانے کی نہیں ہیں۔ اور دیکھیے اگر یہ بات مسلمانوں میں واضح کر دی جائے کہ غزوہ ہند ہونا ہے اور اس میں شرکت ایمان کا حصہ ہے اور اس کے شہداء افضل الشہداء ہیں، تو کم از کم پھر انڈیا کی فورن پالیسی عرب دنیا میں تو ختم ہو جائے گی، کیونکہ مسلمانوں کو جب یہ پتہ لگے گا کہ انڈیا کو فتح کرنے میں اجر ہے، اس سے تجارت کرنے میں اجر نہیں ہے۔ رائٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں فرمائی ہیں اب اس کے خلاف جائیں گے تو یو ول گو اگینسٹ دی ٹائڈ آف ڈیسٹنی اینڈ ہسٹری، آپ تاریخ کی اور تقدیر کے خلاف جا رہے ہوں گے، کیونکہ اگر یہ کہہ دی گئی ہے یہ بات کہ مسلمانوں نے عروج حاصل کرنا ہے اور آپ مسلمانوں کے عروج کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے پیس ڈیلز کر کے، امن معاہدے کر کے، یا تجارت کر کے، یا انڈینز کو ٹرانزٹ روٹ دے کے کہ واگا سے لے کے افغانستان تک ہی جا کر پاکستان کی پشت میں خنجر دیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ اور تاریخ کے غلط رخ پہ چلے جائیں گے۔ یو ول بی امنگس دوز کیٹیگریز جن کو اللہ تبدیل کر دے گا یا بدل دے گا۔ تو اسی طرح نعمت اللہ شاہ ولی نے آئندہ آنے والے دور میں جو پریڈکشنز، یا ان کو ہم پریڈکشنز اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ مشاہدات ہیں ان کے، یہ ان کے ایکسپیرینسز ہیں، یہ ان کو ویژنز ہیں جو ان کو دکھائے گئے ہیں، اور یہ کچھ ستاروں کا علم نہیں ہے جو وہ نعوذ باللہ وہ ستاروں سے دیکھ کے بات کر رہے ہیں، یہ انسپریشنز ہیں۔ اور فقراء میں اور اللہ کے ولیوں میں، اللہ کے بندوں میں جو کہ صاحب نظر، صاحب بصیرت لوگ ہیں، جیسے ہم نے کہا، اس باتوں کی بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور آج جب اس کو آج کی جیو پالیٹکس پہ آپ میپ کرتے ہیں تو ٹو بی آنےسٹ وی آر آلسو فیسنیٹڈ کہ ایگزیکٹلی پاکستان کے اطراف میں جو فورس ریپوزیشننگ ہو رہی ہے فورسز کی، جو پاور بلاکس بن رہے ہیں، جو کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ بلڈ کیے جا رہے ہیں، سب وہ ایگزیکٹلی اسی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ باتیں، یہ ڈاکومنٹ سینکڑوں سال پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ وہ شعر جو بچ گئے ہیں جو آج ہمیں ملے ہیں۔ وی اسٹرانگلی بلیو کہ یہ
کی طرف سے روحانی تائید ہے، اسپرچل انٹیلیجنس ہے، ہمیں سینس آف ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ اپنی فورن پالیسی، اپنی سیکورٹی پالیسی، اپنی ڈیفنس پالیسیز، اپنی اکنامک پالیسیز، ان سارے ایشوز پر بلڈ کرو. یہ تو ایج ہے، ہمارے پاس ایک ایج ہے جو دشمنوں کے پاس نہیں ہے. بالکل. بلکہ ہمارے جو دشمن ہیں، ہندو بھی اور یہودی بھی، وہ بھی اپنی پریڈکشنز، ان کے پاس بھی خبریں آتی ہیں، خبریں پہنچ، ایسی بات نہیں کہ ان کے پاس نہ پہنچتی ہوں. آخر موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر یہودیوں اور فرعون کو اس کے جادوگروں نے دے دی تھی نا. بالکل. ان کو بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے نظام کے خلاف کرے گا. تو اسی طرح ان لوگوں کو بھی اپنے ایول سورسز سے انفارمیشن آتی ہے اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ اس پہ کام کرتے ہیں. اس کو مطلب ضائع بھی انہوں نے نسخے اسی لیے کیے. تو ہم مسلمانوں کو جب اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت میں سے ہے کہ حضور نے قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات کو بیان کیا ہے، اور اللہ کے بندوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان باتوں کی تصدیق کی ہے، وہی باتیں دہرائی ہیں کہ جو حضور نے فرمایا تھا. تو یہاں پر اس دور کے بعد آج سب سے بڑا کرائسس لوگوں کا یہ ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے. دیکھیے یہاں پر نعمت اللہ بڑا خوبصورت ایک آغاز کرتے ہیں آئندہ آنے والے دور کے لیے، اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ظلم اور بدعت کو رواج ہو جائے گا، یعنی جب ظلم اور بدعت عروج پہ پہنچ جائے گی، وین یو ریچ اے پوائنٹ ہوپلیس سچویشن ہوگی، جب آپ کے لیے لوگ مایوس ہوتے ہیں نا کہ دیکھیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کس قسم کے حکمران، کس قسم کی پالیسیز، آج کل تو بالکل مایوسی نظر آتی ہے کہ ہوگا کیا، تبدیلی کہاں سے آئے گی، حکمران کہاں سے آئیں گے. پروسیس نعمت اللہ نہیں بتاتے لیکن خوشخبری دیتے ہیں کہ جب ظلم اور بدعت اپنی انتہا پر پہنچ جائے گی. دیکھیے قرآن میں بھی یہی ہے کہ ایک ڈیسپریشن کی آخری حد جب پہنچتی ہے، جب مسلمان پکار اٹھتے ہیں متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ غزوہ خندق کے حوالے سے قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب اتنی ڈیسپریٹ سچویشن ہو گئی تھی تو اللہ مسلمان پکار اٹھے متى نصر اللہ، جب اللہ نے آخری حد تک ٹیسٹ کر لیا کہ تم میں کون ثابت قدم ہے، کون منافق ہے، کون کمپرومائز کرنے کی بات کرتا ہے، کون یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دو، کون کہتا ہے کہ آخری وقت تک سٹینڈ لینا ہے ہم نے. اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. تو کہتے ہیں جب بدعت اور ظلم رواج پا جائے گا، اس وقت مغرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے، ان مصیبتوں، مشکلوں، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے گی. مغرب سے مطلب مغربی پاکستان ہے، یورپ نہیں ہے. رائٹ. اسی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی بات ہے. ایونٹس کو بھی ریلیٹ کریں تو پاکستان کی پہلے مومنان شرقی کی بات انہوں نے کی تھی، اب یہ مومنان غربی کی بات کر رہے ہیں. یعنی پہلے وہ مومنان کے جو مشرق میں تھے جو الگ ہو گئے ہم سے، اب مومنان غرب کی بات ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں شاہ غربی کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ جب ظلم و ستم انتہا پر پہنچ جائے گا. اب یہ چینج پولیٹیکل پروسیس سے آتا ہے، سوشل ریولوشن سے آتا ہے، سول ڈس اوبیڈینس سے آتا ہے، ملٹری ٹیک اوور سے آتا ہے. اٹ از امیٹیریل. یہ لیڈرشپ کی ایک بہت واضح ایک لیڈرشپ کی چینج کہ جب پوائنٹ آف ایسی ڈیسپریشن آ جائے گی تو somebody will wake up and nation will get together, they will make them as leader. اور وہ اس کرائسس میں تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب ڈیسپریشن کی آخری حد ہو جاتی ہے تو جو آدمی اس وقت سٹینڈ لے رہا ہوتا ہے، the one who is standing، جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور پورے ترکی کے وجود کو خطرہ پڑ گیا، the person who stood up اس زمانے میں جس کی بہادری کے بڑے چرچے مشہور ہو گئے ترکی میں، غلط یا صحیح، مصطفیٰ کمال اتا ترک تھا. اور ترکش قوم نے اس ڈیسپریشن میں اسی سے کہا کہ آپ سامنے آ جائیے اینڈ یو ٹیک چارج آف دا سچویشن. اسی طرح جو نعمت اللہ کہتے ہیں کہ اس ڈیسپریٹ سچویشن میں پاکستان کی اللہ کا کوئی ولی، کوئی درویش، کوئی ایک ایسا جلیل القدر بندہ مومن، اختیار اور طاقت اور اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ ہیل ٹیک چارج اینڈ ہیل ٹیک کمانڈ. یعنی پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ مایوس مت ہوئیے. ایک نئی لیڈرشپ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے بعد آئے گی. جب بہت سخت آزمائش میں ہوگی تو آزمائش سے گھبرانا نہیں ہے، ہولڈ یور گراؤنڈ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ آنے والے وقتوں میں خیر رکھی. دے دیا کیونکہ سب سے کامن کوشچن ہے یہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی لیڈرشپ. لیکن اس ساری چیز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو اسٹریٹجی بنانی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا کہ سب کوئی لیڈرشپ کہیں سے آ جائے گی. نو، یو ول ہیو ٹو کریٹ این انوائرمنٹ. آپ کو اسی طرح اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے، ٹیکٹکس بنانی ہے، پالیسی بنانی ہے، انفارمیشن اور پروپیگنڈا، سائیکولوجیکل وارفیئر پہ کام کرنا ہے. پاکستان کے خلاف جو دشمن حملے کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ وقت آزمائش کے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے نہیں ہوتے. بہت سے لوگ ہیں جس وقت پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات آس پاس کیسے ہو رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت ری گروپ کر کے مزاحمت کر رہے ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو عروج پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کیٹیگری میں شامل آپ کو ہونا ہے، کیونکہ آئندہ آنے والے دور میں اللہ تعالیٰ نے جن سے کام لینا ہے یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہوں گے. آج ہمارے سولجرز، ہمارے سپاہی جو فرنٹ لائنز پہ لڑ رہے ہیں، ہمارے وہ پیٹریوٹک ایلیمنٹ جو ان کی مدد کر رہے ہیں، جو ریفیوجیز کی مدد کر رہے ہیں، جو روپیہ پیسہ بھیج رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے جو گھروں سے نکالے گئے، یہ سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، پاکستان کو بچانا چاہ رہے ہیں. پھر نعمت اللہ کہتے ہیں بر مومنان غربی شد فضل حق حویدہ. عجیب غیر معمولی شعر ہے یہ
کہ مغرب کے مسلمانوں پر اللہ کا فضل ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. رائٹ. فیسنیٹنگ. آیت بدست ایشاں مردانے کارخانہ کہ مغرب کے مسلمانوں پر ایسی لیڈرشپ آ جائے گی، ایسے لوگ مل جائیں گے، ایسی کیبنٹ آ جائے گی، ایسے منسٹرز آ جائیں گے کہ جو کام چلانے والے لوگ ہوں گے، جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے، ڈیئرنگ لوگ ہوں گے، ہو ول ڈیلیور. پہلے لیڈرشپ کی بات کی، نیشن ول فالو دیم. پہلے لیڈرشپ کی بات کی. بالکل. ایک لیڈر آئے گا اور اس کی برکت سے ایک ایسی ٹیم آ جائے گی اس کے پاس کام کرنے والوں کی، اور یہ اللہ کے خاص فضل سے ہوگا. بر مومنان غربی شد فضل حق ہوئے گا، ان پر ہو جائے گا اللہ کا فضل واضح نظر آنے لگے گا. اگین اے فیسنیٹنگ بشارت کہ ایک خوبصورت ٹیم ایسے پیٹریوٹک ایلیمنٹس کی. دیکھیے پاکستان میں ایسے محبت کرنے والے لوگ ختم تو نہیں ہو گئے نا، کمی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل پروسیس اس طرح ہے کہ چونکہ یہ سیاسی جماعتیں کلٹس ہیں، یہ سیاسی جماعتوں میں نہ اپنا کوئی الیکشن ہے نہ کوئی جمہوریت ہے، خاندانی فیفڈمز بنائے ہوئے ہیں، فیوڈلسٹک اپروچ اپنی فیوڈلز ہے ہر سیاسی جماعت، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو. تو حال یہ ہے کہ کوئی شریف آدمی اس میں داخل ہوتا بھی ہے جب تک وہ حکمرانوں جو اس پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کے آگے اپنی عزت نفس کا سودا نہ کرے، اس کو اوپر اٹھنے نہیں دیے. بالکل. شریف اور غیرت مند آدمیوں کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے ان سیاسی جماعتوں میں. تو اس پولیٹیکل پروسیس سے کچھ نہیں ہوگا. دا چینج ول بی سچ کہ یہ حکومت کس قسم کے کرائسس آج ہیں، فار ایگزامپل اگر اس سے بڑے کرائسس ہوئے تو حکومت خود ہی کولیپس کر جائے گی. اور پھر اس ڈیسپریٹ سچویشن میں اللہ کے بندے کس طرح سامنے آتے ہیں. پروسیس از ناٹ امپورٹنٹ، واٹ میٹرز از کہ دے ول کم انشاءاللہ. کیونکہ اللہ نے جب اس ملک کو ضائع نہیں کرنا اور ایک شاندار مستقبل ہے، تو وہ لوگ جو اس وقت سٹینڈ لے رہے ہوں گے کہ when they will be standing against all odds، جب دنیا کہہ رہی ہوگی کہ ملک ٹوٹ رہا ہے، جب دنیا کہہ رہی ہوگی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ پوری قوم کو بیدار کر کے یہ کہیں گے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت آنے والی ہے اور خوشخبریاں اور بشارتیں آنے والی ہیں. ٹیک یور اسٹینڈ، ہولڈ یور گراؤنڈ اینڈ فائٹ فار دس لینڈ. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے بہت سارے لوگ پیدا کر دے گا کہ جو اس کرائسس میں آ کے اس ملک کی قیادت کو سنبھالیں گے. یہ بڑی خوبصورت بشارت ہے. پھر کہتے ہیں کہ قاتل کفار خواہد شد شہ شیر علی حامی دین محمد پاسبان پیدا شد. حضرت علی کے شعروں میں سے ایک شعر پیدا ہوگا، یعنی حضرت علی ریفرنس دیا ہے دلیری، جرأت اور بہادری کا، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے حوالے سے کہ ایک ان کے شعروں میں سے ایک شعر پیدا ہو جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا اور ملک کا پاسبان ظاہر ہوگا. وہی لیڈرشپ کی بات کی جا رہی ہے. یعنی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے. علامہ اقبال نے جب یہ بات کہی تھی کہ اب اللہ اس شخص سے کام لے گا کہ جو جہاں پہ جنیدی اور ارد شیری جس وجود میں اکٹھی ہو جائے گی. ارد شیر کہتے ہیں پولیٹیکل اور ملٹری پاور کو ریپرزینٹ کرنے والا، جنیدی کا مطلب ہے اللہ کا ولی، فقیر، درویش، وہی درویش آدمی ہوگا. تو یہاں پہ بھی جو کہ نعمت اللہ شاہ ولی ایگزیکٹلی اس کی جو صورتحال اس کی شناخت بتا رہے ہیں کہ ایک تو وہ حضرت علی کے شعروں میں سے ایک شعر ہوگا، یعنی ہیل بی اے اسٹرانگ بریو مین، پولیٹیکل اور ملٹری پاور اس کے پاس ہوگی، دلیر آدمی ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حمایتی ہوگا، ایک مسلمان مجاہد ہوگا، ایک وہ شخص ہوگا جو اپنے دین کی عزت اور آبرو کے لیے سٹینڈ بھی لے سکتا ہے، جان بھی دے سکتا ہے اور پاکستان کا محافظ ہوگا. یہ وہ لیڈرشپ ایٹریبیوٹس ہیں جو نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاپر سوز ہوگی. ایگزیکٹلی وہی ایٹریبیوٹس، انہی ایٹریبیوٹس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہ ایسی لیڈرشپ اللہ تعالیٰ پھر اس ملک کو تحفے کے طور پہ دے گا اللہ کے فضل سے، ایسے لوگ اور ایسی لیڈرشپ. اور پھر کیا ہوگا راتوں رات یہ لیڈرشپ. دیکھیے اب اس لیڈرشپ نے آ کے کچھ اسٹریٹجیز اور پالیسیز بلڈ کرنی ظاہر ہے، اور کامن سینس بھی یہ کہتی ہے اور اس بات کو بڑا اسٹرانگلی تمام پیٹریوٹک پاکستانی بھی پروموٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو اب اپنے ریجن کے ملٹری الائنسز میں شامل ہو جانا چاہیے. ہمیں نہ اس وقت ہم ایس سی او میں شامل ہیں، شنگھائی اور چائنیز کیمپ میں شامل ہیں، نہ ہم نیٹو کے ساتھ ہیں. نیٹو تو ویسے ہی ہمارے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے. اور کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ جو اس خطے کا ہے وہ یہ ڈیمانڈ بھی یہی کرتا ہے کہ پاکستان کو اس پورے ریجن میں ایس سی او کے ساتھ سینٹرل ایشین چائنیز بلاک میں ہم شامل ہوتے ہیں تو اس خطے کی 3 بڑی بڑی ایٹمی طاقت ہم بن جاتے ہیں. پاکستان، چائنا اور رشیا مل کر ہم ایک بہت بڑا نیوکلیر سیکورٹی کلیکٹو سیکورٹی بلاک بنا سکتے ہیں. اور یہ جو کچھ ہوگا اس کے بعد چائنا کے ساتھ چونکہ ویسے ہی ہمارا ڈیفینس اور پولیٹیکل اور اکنامک ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہے تو کامن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ جو پاکستان میں ایک اسٹیبل حکومت بنے گی سب سے پہلے وہ چائنا سے تعلقات ٹھیک کرے گی. کیونکہ چائنا کے ساتھ ہمارے تمام مغرب تو ہمارے تمام ڈیفینس سپلائیز بھی روک رہا ہے، ہماری اکانومی پہ بھی حملے کر رہا ہے، ہم پہ فزیکل جنگ کرنے کے لیے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں نیٹو اور امریکنز کی طرف سے. تو نعمت اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس قسم کی قیادت آ جائے گی اور ایسے لوگ آ جائیں گے تو وہ پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ اپنی امداد کے لیے شمال مشرق سے مدد حاصل کریں گے جس کی وجہ سے ان کو آئندہ فتح حاصل ہوگی. دیکھیے پاکستان کا شمال مشرق میں چائنا ہے. ایک عجیب و غریب وہ بات کرتے ہیں، باہر سیانت خود از سمت کچھ شمالی آید
برائے فتح امداد غائبانہ، ایک غائبانہ طور پر، یعنی چائنا کے اسٹریٹجک انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ اس طرح ریلیٹ کر جائیں گے کہ چائنیز خود ڈیسپریٹ ہو کے کہیں گے پاکستان سے کہیں گے کہ وی وانٹ اے اسٹریٹجک الائنس ود یو، جو چاہیے آپ بتائیں ہم آپ کو دیتے ہیں. بیکاز چائنا کے انٹرسٹ کہاں تھریٹن ہوں گے؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یو ایس گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو جو 21ویں صدی کے ہیں، اس میں بہت بڑا آبجیکٹو انسرکلمنٹ آف چائنا اور انسرکلمنٹ آف رشیا. تو چائنا ڈیسپریٹ ہے پاکستان سے دوستی رکھنے کے لیے، چونکہ گوادر سے لے کے ان کو پوری اپنی سی لین سیکیور کرنی ہے، اپنے سمندر کے راستے بھی سیکیور کرنے ہیں، تاکہ سینٹرل ایشیا چائنا سے جو ان کی تجارت ہوتی ہے وہ پاکستان میں گوادر کے تھرو یہ مڈل ایسٹ کی مارکیٹوں میں زیادہ آسانی سے پہنچا سکتے ہیں یورپ تک. تو بات وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو آنے والا دور ہے اس کے اندر جو حکمران آئیں گے اور جو پولیٹیکل چینجز آئیں گے، دا فرسٹ ملٹری الائنسز ان کے نارتھ ایسٹ سے بنیں گے، چائنا سے یعنی آلات حرب و لشکر درکار جنگ ماہر باشد سے مومن بے حد و بے کرانہ، اور اس کے نتیجے میں جنگی لشکر، فوجی ساز و سامان، ملٹری ہارڈ ویئر اینڈ اکوپمنٹ، ملٹری ٹیکنالوجی بے حد مسلمانوں کو ملنا شروع ہو جائے گی، اور بے حساب اتنے انفلو کرے گا ویپن سسٹم اور ٹیکنالوجی اور سائنس، JF-17 تھنڈر اور نیوکلیر میسائل ٹیکنالوجی، اتنا کچھ پہنچنا شروع ہو جائے گا کہ یہاں کے مسلمان اوور نائٹ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ دنیا پھر ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گی. بے حد بے حساب کی انہوں نے بات کی ہے، ان لمیٹڈ، یعنی آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنے اکوپمنٹ، کیا ٹیکنالوجیز ہوں گی، کتنے آپ کو ان کے ساتھ ملٹری الائنسز ہوں گے. چائنا تو ویسے ٹیکنالوجی میں obviously so. اور اگر چائنا کا اسٹریٹجک اسٹیک پاکستان کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے، وہ ایسی لیڈرشپ آتی ہے جو ایک کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، تو پھر نارتھ ایسٹ سے ویپن سسٹمز اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ سپلائیز تو ان کے پاس تو تیار رکھے ہوئے ہیں. لے کر آنے والی بات ہے وہ ابھی، کیونکہ یہاں پر یہ حکومت چائنا کے ساتھ ابھی امریکن کے ساتھ اتنے انوالوڈ ہیں کہ چائنا سے انگیج ہو نہیں رہے. دا مومنٹ یو انگیج ود چائنا، چائنیز ول اوپن آل دیئر ڈورز فار یو. تو یہ ایک ایکچولی حیرت انگیز ملٹری اسٹریٹجی جو کہ آج کے دور میں اٹ میک سینس، بلکہ اس لیڈرشپ کی جو آگے آنے والی اسٹریٹجی کیا ہوں گی. اور یہ اسٹریٹجیز دیکھیے ہماری تمام جیو پولیٹیکل انالیسس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ دس از دا فائنسٹ پاسبل اسٹریٹجی جو ہمیں آنے والے دور میں ڈپلوائے کرنی چاہیے. وی شوڈ گیٹ انٹو اے کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ ود آور نارتھ ایسٹ چائنیز نیبر، اور ان کے پاس جو ٹیکنالوجی تیار ہے ہم ان کے ساتھ ملٹری الائنسز کر کے کامن کلیکٹو ڈیفنس ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، جو انڈیا کر سکتا ہے روس کے ساتھ اور انڈیا کر سکتا ہے نیٹو امریکہ کے ساتھ. تو ہم چائنا کے ساتھ ایک کلیکٹو ڈیفنس ارینجمنٹ کیوں نہیں کر سکتے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ تصور کیا جائے گا. تو اسی اور اس کے بعد جس طرح پاکستان نے 70s، اب یہ حکومت چونکہ ڈائنامک حکومت ہوگی، رائٹ، یہ پوری دنیا میں اپنی فورن پالیسی کو ری آرگنائز کرے گی. یہ پہلا کام دا ہول ریجن ول بی. دیکھیے ملٹری فوجوں کو جنگ اس وقت لڑنی پڑتی ہے کہ جب آپ کی ڈپلومیسی اور فورن پالیسیز فیل ہونا شروع ہو جائیں. 99% کام تو صرف فورن پالیسی اور ملٹری الائنسز سے ہی کر لیں. بالکل، دشمن کو تھریٹ کرنا ہے، اپنی ایک اگریسو فورن پالیسی ڈیولپ کرنی ہے، آپ نے ایک کوئرسو ڈپلومیسی اپلائی کرنی ہے، آپ نے اگریسو فورن پالیسی بنانی ہے. یہ سارے کام آپ کی ڈپلومیسی سے کیے جا سکتے ہیں. دنیا کا ایک رول ہے کہ یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو، یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ. آپ جو نیگوشیٹ کرتے ہیں آپ کو وہ دیا جاتا ہے، آپ کا حق نہیں دیا جاتا. میدان جنگ میں ہاری ہوئی جنگیں جو ہیں ڈپلومیسی کے ٹیبل پہ لوگ جیت جاتے ہیں. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ اتنی اسٹرانگ ڈپلومیسی بنائے گی. اور یہ اگین دس از سو کامن سینس. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آتے ہی اپنے خطے میں عثمان و عرب فارس ہم مومنان اسد از جذب آنت آئین والے ہانہ، ٹرکس، عربس، ایرانی اور سینٹرل ایشیا کے مسلمان اس خطے کی مدد کرنے کے لیے والہانہ آنا شروع کر دیں گے. دیکھیے ایک طرف تو ہم نے ایک چائنیز کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ کی بات کی، اس کے بعد مسلم بلاک کی بات ہو رہی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کی بات ہو رہی ہے. ایک کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ ود ان دا مسلم بلاک، اسٹارٹنگ اپ فرام پاکستان، اسٹارٹنگ اپ فرام سینٹرل ایشیا، افغانستان بھی سینٹرل ایشیا میں شامل ہوتا ہے، اسٹارٹنگ اپ فرام ٹرکس، اسٹارٹنگ اپ فرام ایرانینس. اب یہ ایک حیرت انگیز کانسیپٹ. ایران، پاکستان، افغانستان میں تو بغاوت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. آلریڈی تھریٹن ملک ہے، افغانستان آکوپائڈ ہے، تھریٹ کیا جا رہا ہے، ایران کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. ٹرکس آلریڈی ہمارے ساتھ ہم لیڈ کر رہے ہیں. 70s میں ہم نے RCD بنائی تھی، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، وہ پاکستان، ایران، ٹرکی کا تھا جو بعد میں ایکو کے نام سے چلا گیا تھا. بہت عرصے سے 70s ہی کے دور میں بھٹو اور شاہ آف ایران کوشش کر رہے تھے کہ افغانستان کو توڑ کر اپنی طرف لے آئیں، جب سردار داؤد کی حکومت تھی، اور جس کو توڑنے لگے تھے تقریباً ہماری طرف آ گیا تھا کہ جب سوویٹس نے کو کر کے اس کو قتل کروا دیا اور اس کی جگہ پہ کمیونسٹ ریولوشن آئی. خلق اور پرچم پارٹی کی پھر وہ مسلسل حکومتیں تبدیل ہوتی رہی، بالآخر سوویت خود بتا کر 79 میں داخل ہوئے. تو یہ گریٹ گیم اس پورے خطے میں کھیلا جا رہا ہے. بھٹو نے 1974 میں اسلامک کانفرنس کال کی تھی جس میں تمام مسلمان ممالک جو اس وقت آزاد تھے، سینٹرل ایشیا اس وقت آزاد نہیں تھا،
یہ تمام مسلمان ممالک آئے تھے شاہ فیصل کے ساتھ مل کر، اس وقت ایک کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ بنانے کی، مسلمانوں کلیکٹو اکنامک بلاک بنانے کی بات کی گئی تھی. تو یہ کانسیپٹ تو مسلمانوں میں 70 سے بلڈ ہوئے ہیں. جنرل ضیاء کے دور میں اس کو روس پہ پہنچایا گیا تھا. یعنی پوری مسلم دنیا کے ایشوز پاکستان ہینڈل کرتا تھا. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز میں مسلم دنیا کی نمائندگی کرنے کے لیے پاکستان کو بھیجا گیا، اور UN میں پہلی دفعہ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی جنرل ضیاء کے دور میں. چاہے وہ ایران عراق جنگ ہو، چاہے مصر کو انہوں نے عرب لیگ سے نکال دیا ہو، چاہے دوسرے پوری دنیا سے بات کرنی ہو، پاکستان جایا کرتا تھا. اور یہ وہ رول ہے کہ جو پاکستان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دیا ہے کہ ماضی میں کر چکے ہو تم. اٹ از جسٹ ایگزیکٹلی وی آر جسٹ ہیونگ اے بیڈ پیچ. یہ ہمارے نصیب میں اللہ نے نیوکلیر پاور بھی ہمیں بنایا ہے. مسلم دنیا کی قیادت بھی ہماری ہے. پوری مسلم دنیا ہمیں دیکھتی ہے عزت اور غیرت کی نگاہ سے. ہمارے حکمران بے غیرت ہیں، ورنہ یہ عزت کا تاج ہمارے سر پہ رکھا ہے. اسلام کا قلعہ. ہماری یہ عزت کا تاج اللہ نے دے دیا ہے ہمیں. یہ حکمران نہیں کریں گے، ان سے اگلے کریں گے. میں حکمرانوں کو بد نصیب کہتا ہوں کہ جن کے پاکستان بد نصیب نہیں ہے، یہ بد نصیب ہے. اس لیے کہ اگر ان میں یہ صلاحیت ہوتی، اس ساری بات کو بڑے کھیل کو دیکھ سکتے کہ امت مسلمہ کی قیادت جس کو مل رہی ہو وہ پاکستان لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں بدبخت. یعنی ان کی سوچ اور فکر صرف یہاں تک جاتی ہے کہ اس ملک میں ہمیں چند دن ملے، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. یہ وہ عزت راس ہی نہیں آتی ان لوگوں کو، کیونکہ وہ نگاہ ہی نہیں ہے. وجود اللہ نے مہر لگا دی. وجود حرام پہ پلے ہوئے ہیں نا، وہ برکت ان کی نہیں ہے. اسی لیے وہ جب حالات بالکل تاریکی میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے وہ فضل، جب بتا نصر اللہ کی بات لوگ ڈیسپریٹ ہو کے کہیں گے یا اللہ اب آپ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ برکت کرے گا. اور انہوں نے آنے کے بعد امیڈیٹلی وی کامن سینس آلسو سے کہ جو مسلمان لیڈرشپ آئے گی اس میں آنے کے بعد یہی کرنا ہے. پہلے کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ کرنا ہے، پھر مسلم دنیا کو ری آرگنائز کرنا ہے، اس کی قیادت سنبھالنی ہے. ایک طرف آپ SCO کیمپ میں ہوں، ایک طرف آپ اسلامک بلاک کو OIC کو اسلامک بلاک کو لیڈ کر رہے ہوں. یہ وہ ٹائم شروع ہو جائے گا جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے. دین یو ول بیکم دا بگیسٹ ریجنل سپر پاور ان دا گریٹر مڈل ایسٹ اینڈ سینٹرل ایشیا. نا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملات شروع ہو جائیں گے تو یہ نہیں ظاہر ہے پھر پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، سندھی بلوچی پٹھان کے نام پہ نہیں بنا. تو پوری دنیا سے مسلمان جو ہے پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے. انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، پوری دنیا کے جو ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ ہیں. دیکھیے امریکہ امیگریشن پہ چل رہا ہے، کینیڈا امیگریشن پہ چل رہا ہے. لوگ پوری دنیا سے بہترین لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور اپنے ملک میں رکھتے ہیں تاکہ مزید ان سے ترقی ان لوگوں کی وجہ سے ہو. جب پاکستان وہ بیس بنے گا تو پوری دنیا سے لوگ پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ عرب اور یعنی جنگلوں اور پہاڑوں سے بھی عرب آئیں گے اور چاروں طرف سے لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اور اس طرح لگے گا جیسے ایک سیلاب آ رہا ہے آگ کا، یعنی بالکل ایک طوفان پہنچ رہا ہے پاکستان کی طرف. حالات ضرور آزمائش والے ہوں گے پوری دنیا میں، لیکن پاکستان کو چاروں طرف سے مدد پہنچنا شروع ہوگی اور اس خطے میں لوگ جمع ہو کر اپنی تقدیر دوبارہ تلاش کریں گے. یہاں پر ہم ابھی روکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہوں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز آج آپ نے براس ٹیکس کی یہ ایپیسوڈ دیکھی. زید صاحب نے دو بہت خوبصورت باتیں کی. پہلی کہ خطے میں ایک میسو چینج آئے گا، اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم نا امید نہیں ہو سکتے کیونکہ بہت جلد ایک لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے سامنے ابھرتی ہوئی نظر آئے گی. اور ان دونوں باتوں نے مجھے زید صاحب کو ایک جملہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں اس کو دہرانے پہ مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان کے سنہری مستقبل کی تقدیر جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے. اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیے. اس کے ساتھ ہی براس ٹیکس سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.